آج صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بڑا مختصر سا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک جگہ پہ بات کی ہے، لیکن ہے بڑی امپورٹنٹ اور مینی خیز. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. الحمدللہ ہم نے مریم بی بی کو بھی ووٹ دیا، ہم نے شہباز صاحب کو بھی ووٹ دیا اور اپنے لیے بھی ووٹ لیا ایز اے پریزیڈنٹ. ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے شہباز شریف اور مریم نواز کو ووٹ دیا اور ان سے اپنے لیے یعنی کہ بطور صدر ووٹ لیا اور ہمارا ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے. تو بیرسٹر عقیل صاحب، آپ نے ابھی تک پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے لیا ہے یا ابھی لینا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب اعلان کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب اعلان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے. میر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں تھوڑا سا جو علی ظفر صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا اندازہ یا خدشہ ہے کہ شاید اس میں اس قسم کی چیزیں ہیں یا اس قسم کی چیزیں، یہ لسٹ آف تھنگز ہیں جو آ سکتی ہیں. ویسے مینیو میں کوئی اتنا فرق نہیں نظر آ رہا مجھے. جو کہا گمرو صاحب نے بھی کہ کیسرائیاں ہیں یا اس طرح کی ہم باتیں نہیں، لیکن اگر رانا ثناءاللہ صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب مینیو ہمیں بتا گئے ہیں تو وہ غلط تو نہیں ہے نا؟ میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. یہ انفنش بزنس کہہ لیں، انفنش ایجنڈا کہہ لیں 26ویں اور 27ویں کا ملا کے، اور یہ باتیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خفیہ رکھی گئی ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. یہ تمام تر باتیں ہوئیں 26ویں کے وقت بھی ہوئیں اور 27ویں کے وقت بھی ہوئیں، اور زیادہ تر 27ویں آئینی ترمیم کے وقت ہوئیں. ہم نے یہ تمام تر چیزیں، جس میں ایجوکیشن کی بھی رانا صاحب نے بات کی، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی، پاپولیشن کے حوالے سے بات ہوئی، یکساں نصاب کے حوالے سے بات ہوئی. دیکھیں، این ایف سی کا ایک بڑا پیکیولر سا سبجیکٹ ہے، وہ بڑا انٹریکیٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں واضح طور پہ جو آرٹیکل این ایف سی کو ڈیل کرتا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کو، اس میں اس کا سب آرٹیکل 3 ہے جس میں لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے جو اس کو لاسٹ ایوارڈ ہوا ہے اس سے کم وہ نہیں پیسے لے سکتا یا اس کو نہیں دیے جا سکتے، اس سے زیادہ ہی دیے جا سکتے ہیں. تو بیر منیمم ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے. جہاں پہ آپ نے دیگر چیزوں پہ بات ہوئی، لوکل گورنمنٹ کا ہے 140A کے حوالے سے، وہ ہماری واضح پوزیشن ہے. وزیر اعظم نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات ایکسیپٹ کی، ان کے جو مطالبہ تھا اس کو سپورٹ بھی کیا، کمیٹیز میں بھی ہم نے کیا. لبے لباب ساری بات کی یہ ہے کہ ایک کانورسیشن تو سٹارٹ ہوئی تھی، بیچ میں وہ کافی جو ہے کہہ لیں سرد موری کا شکار بھی رہی، لیکن اب جس طرح کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بہار کی آمد ہے، تو بہار کی آمد سے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور دیکھتے ہیں، ویسے تو اگر این ایف سی کے ساتھ یا دیگر چیزوں کے ساتھ اگر آپ اس کو لنک کریں تو پھر یہ ہو بھی سکتا ہے کہ جب کانورسیشنز دوبارہ شروع ہو، بات چیت کا دوبارہ جو ہے آغاز ہو اپنے اتحادیوں کے ساتھ، تو پھر اس میں آگے جا کے جو ہے ہو سکتا ہے بجٹ سے پہلے ہو جائے، ہو سکتا ہے بجٹ کے بعد ہو، لیکن کوئی ٹائم لائن ڈیفائن نہیں کی. آپ نے اگر ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہوئی ہے، جو کنفرم کر دی ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب نے، تو آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں شروع کی؟ ایم کیو ایم کے ساتھ تو دیکھیں نا، کمیٹیز میں جب کمیٹیز تھیں 27ویں آئینی ترمیم کے وقت، وہاں پہ کمیٹیز میں بھی ہم نے 140A کو سپورٹ کیا. اسی طرح آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور ہم نے یہ بالکل انڈرٹیکنگ دی، ہم نے کہا جی آپ کی بات بالکل درست ہے ایم کیو ایم کو، اور یہی بات آن دا فلور آف دا ہاؤس جو وزیر اعظم صاحب نے کی، تو اس کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا بالکل یہ بات درست ہے اور ہم سپورٹ کرتے ہیں اور اچھی تجویز ہے. اور ہمارے دیگر اتحادیوں کو بھی، جس میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی اتحادی ہے، اسے بھی کہا کہ یہ اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ آخری بات میں یہ ضرور کروں گا کہ پیپلز پارٹی بڑی اتحادی ہے، اگر اس کی سپورٹ نہ ہوئی، کیونکہ 75-76 سیٹیں ان کی نیشنل اسمبلی میں ہیں اور 26 غالباً جو ہیں سینٹ میں ہیں، تو ان کی سپورٹ کے بغیر کوئی آئینی ترمیم ممکن نہیں ہے. جی گمرو صاحب، کوئی آپ نے 28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی ہوم ورک شروع کیا ہوا ہے؟ نہیں، ہم نے ہوم ورک نہیں شروع کیا. جو یہ 3-4 جو ایشوز ہیں اس پر ہماری پوزیشن جو ہے وہ واضح تھی، اور ہمارے چیئرمین نے واضح کر دیا تھا کہ این ایف سی پر ہم جو ہے وہ ہماری پوزیشن واضح ہے کہ صوبوں کو ابھی بھی کم حصہ ملتا ہے. ان کی ریسپانسبلٹیز 18th امینڈمنٹ کے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ این ایف سی ایوارڈ 18th امینڈمنٹ سے پہلے آیا تھا. ٹھیک ہے. اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140A میں ایک بڑا اور واضح جو ہے پروویژن ڈالا گیا تھا کہ ایچ پروونس شیل اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم
and devolve political, financial and administrative authority and responsibility to the elected representatives of the local government. اور اس کی انٹرپریٹیشن 2 سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے ہوئی, کیونکہ MQM خود ہی سپریم کورٹ گئی تھی انٹرپریٹیشن کے لیے. تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے پیرامیٹرز طے کر لیے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پیرالل نہیں ہوگی پروونشل گورنمنٹ کے, لیکن پروونشل اسمبلی ہی اس کو بنائے گی, اور یہ پیرامیٹرز ہیں. تو میرے خیال میں جو مین ایشو ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی الیکشن کو جو ہے وہ سینٹرلائز کیا گیا, جو پہلے صوبے کراتے تھے. ابھی ایشو یہ آ رہا ہے کہ پورے ملک میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ٹائم پر نہیں ہو رہے, اور ڈیلیمیٹیشنز کا بھی خاصا ایشو رہتا ہے. تو ایون گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت پروونشل اسمبلی کی الیکشنز جو ہے صوبے کراتے تھے. تو یہ جو ایک طرف ہم ڈیولیشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ سینٹرلائز ہو. تیسرا جو ایشو ہے پاپولیشن اور ایجوکیشن والا, یہ 1973 سے جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں بھی پروونشل سبجیکٹس ہیں, تو ان کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کیسے حوالے کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تینوں ایشوز پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی واضح پوزیشن ہے. میرے خیال میں ابھی اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے. اچھا, اس میں ایک سوال ہے, گورنمنٹ بناتے ہیں, اس میں ایک سوال ہے, سبجیکٹس ہو ہمارا کم خرچہ ہو. آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کی پوزیشن آپ نے واضح کر دی اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے واضح کی. تو اگر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن اگر پروونشل سبجیکٹ ہونے کے باوجود پاکستان کے چاروں صوبوں میں پاپولیشن کنٹرول نہیں ہو رہی اور بڑھتی جا رہی ہے, تو پھر صوبے تو کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو پھر کیا فیڈرل گورنمنٹ کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے؟ کیونکہ اب تو یہ پاپولیشن کا جو بڑھنا ہے یہ پاپولیشن بم بن رہا ہے. آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن بھی موجود ہے. جو کوآرڈینیشن کے ایشوز آتے ہیں وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے. وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انٹر پروونشل میٹرز اور کوآرڈینیشن جو ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پلیٹ فارم پر ہوگی, جس میں چاروں چیف منسٹرز جو ہے وہ ممبرس ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے 4 نمائندے ہوتے ہیں. پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے. تو میرے خیال میں وہ پراپر فورم ہے, آلریڈی پرووائڈیڈ ہے, اور وہاں کسی بھی سبجیکٹ پر کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے کہ اس کو کیسے اریسٹ کیا جائے. تو میرے خیال میں اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں. اچھا, علی ظفر صاحب آپ ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے؟ جی دیکھیں, جہاں تک پاپولیشن کا تعلق ہے, اگر میری آپ ذاتی رائے پوچھیں تو میں آپ کی جو سوال تھا اس کے اندر جو ہڈن میننگ تھی اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو صوبے ہیں وہ پاپولیشن کے معاملے میں بالکل ناکام رہے ہیں. اگر CCI بھی ناکام رہی, کیونکہ CCI تو بڑی دیر سے موجود ہے لیکن اس میں بھی کوئی کام نہیں ہوا, تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے پاپولیشن کا جو کہ اگر صوبوں سے واپس فیڈریشن کے پاس آئے اور اس پہ فیڈریشن کے اوپر ایک پوری ذمہ داری آئین میں ڈالی جائے, تو شاید یہ آئین کی ایک اچھی ترمیم ہو. یہ 27ویں یا 26ویں ترمیم کی طرح نہیں, یہ ایک بہتری کی طرف اگر ترمیم ہے تو شاید اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک NFCA وارڈ کا ہے اور جہاں تک باقی چیزوں کا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ والی جو امینڈمنٹس ہیں آئین کی صرف تب آ سکتی ہیں جب ایک حکومت لیجٹیمیٹ ہو, یعنی کہ اس کے پیچھے عوام ہو اور عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہو کہ ہاں آپ الیکٹ ہوئے ہیں اور آپ آئین میں تبدیلی کریں. کیونکہ آئین ایک معاہدہ ہوتا ہے شہریوں میں آپس میں, اس کو اتنے آرام سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اسپیشلی اگر آپ کی حکومت کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں. تو پھر آپ اگر امینڈمنٹ کریں گے آئین کی تو وہ ایک طرح سے پازیٹیو نہیں دیکھا جائے گا, اس کو نیگیٹو ہی دیکھا جائے گا, اور وہ زیادہ نقصان پہنچائے گی بجائے فائدہ پہنچانے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لیجٹیمیسی والا ایشو بھی ہے جب بھی یہ حکومت آئینی ترمیم کی بات کرتی ہے. ہاں, اگر آپ بالکل اکیڈیمک طریقے سے پوچھیں یا ایک سوال پوچھیں کہ پاپولیشن ہونی چاہیے, ایجوکیشن ہونی چاہیے وفاق کے پاس, صوبے بننے چاہیے, تو یہاں میں ایک قانون دان اور ایک شہری کی حیثیت سے میں ضرور کہوں گا کہ ہاں آئینی ترمیم ہونی چاہیے اس قسم کی, لیکن اس کے لیے آپ کو کنسنسس بلڈ کرنا ہے. آپ نے ایک تو مینڈیٹ لوگوں کا لینا ہے, اور اس کے بعد جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے باقاعدہ طویل ایک بحث کرنی ہے, میڈیا پہ اس کی بحث ہونی ہے, تاکہ ایک پبلک میں بھی کنسنسس بنے, پھر آئینی ترمیم ہوتی ہے. آئینی ترمیم کوئی کی طرح نہیں کہ آپ کل کو چھپ کے فیصلہ کریں اور اگلے دن اتحادیوں سے بات کریں اور آئینی ترمیم